أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهديكم سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني
به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صدق الله العظيم. 24 پارے میں سورہ مومن کی آیات 30 سے 46 تک کی ترجمہ ہے. اور کہا اسی ایماندار نے اے میری قوم میں ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر دن اگلے فرقوں کا جیسے حال ہوا قوم نوح کا اور عاد اور ثمود کا اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے اور اللہ بے انصافی نہیں چاہتا بندوں پر. اور اے قوم میری میں ڈرتا ہوں کہ تم پر وہ دن ہانک پکار کا تم پر آئے دن ہانک پکار کا جس دن بھاگو گے پیٹ پھیر کر کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا اور جس کو غلطی میں ڈالے اللہ تو کوئی نہیں اس کو سمجھانے والا. اور تمہارے پاس آ چکا ہے یوسف اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر پھر تم رہے دھوکے ہی میں ان چیزوں سے جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا جہاں تک کہ جب مر گیا کہنے لگے ہرگز نہ بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول. اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ اس کو جو بے باک اور شک کرنے والا ہو. وہ جو کہ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کو بڑی بیزاری ہے اللہ کے یہاں اور ایمانداروں کے یہاں اسی طرح ٹھہر کر دیتا ہے اللہ ہر دل پر غرور کرنے والے سرکش کے. اور بولا فرعون کہ اے حامان بنا میرے واسطے ایک اونچا محل شاید میں جا پہنچوں رستوں میں آسمانوں کے پھر جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو اور میری اٹکل میں تو وہ جھوٹا ہے.
اور اسی طرح بھلے دکھلائے دیے فرعون کو اس کے برے کام اور روک دیا گیا سیدھی راہ سے، اور جو داؤ تھا فرعون کا سو تباہ ہونے کے واسطے، اور کہا اسی ایماندار نے اے میری قوم راہ چلو میری، پہنچا دوں تم کو نیکی کی راہ پر، اے میری قوم جو کچھ زندگی ہے دنیا کی سو کچھ برت لینا ہے، اور وہ گھر جو پچھلا ہے وہی ہے جم کر رہنے کا گھر، جس نے کی ہے برائی تو وہی بدلہ پائے گا اسی کی برابر، اور جس نے کی ہے بھلائی مرد ہو یا عورت اور وہ یقین رکھتا ہو تو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں، روزی پائیں گے وہاں بے شمار۔ اور اے قوم مجھ کو کیا ہوا ہے، بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف، تم بلاتے ہو مجھ کو کہ منکر ہو جاؤں اللہ سے اور شریک ٹھہراؤں اس کا اس کو جس کی مجھ کو کوئی خبر نہیں، اور میں بلاتا ہوں تم کو زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف، آپ ہی ظاہر ہے جس کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو، اس کا بلاوا کہیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہم کو پھر جانا ہے اللہ کے پاس، اور یہ کہ زیادتی والے وہی ہیں دوزخ کے لوگ، سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو، اور میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہے سب بندے۔ پھر بچا لیا موسیٰ کو اللہ نے برے داؤ سے جو وہ کرتے تھے، اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب، وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں ان کو صبح اور شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔ یہ آیات کا سلسلہ پچھلی آیات سے بھی جڑا ہوا ہے، اس کا آدھا حصہ گزشتہ پڑھا جا چکا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس شخص کا تذکرہ ہے جو مسلمان تھا اور فرعون کے درباریوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا اور ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری میں کام کیا کرتا تھا۔ ایک زمانے تک تو وہ شخص اپنا ایمان چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبردست منصوبہ بنایا کہ ان کو قتل کر دیں، تو اس وقت وہ شخص اچانک فرعون کے دربار میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے فرعون کے دربار میں ایک زبردست تقریر کی اور کھلم کھلا فرعون اور اس کے ماننے والوں کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقف کرایا اور ڈرایا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ غلط ہے، اور ایک ایسے شخص کو تم قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو جس کا قصور صرف یہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلے دلائل اور معجزات لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے جیسا کہ تم کہتے ہو تو اس کی جھوٹ کا وبال خود اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر ڈرو اس بات سے کہ کوئی عذاب تم پر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹے کو اور حد سے گزر جانے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس شخص نے کہا اے میری قوم آج تو تمہارا راج ہے، اقتدار اور حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تم اگر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے تو تمہاری یہ حکومت، تمہارا یہ اقتدار اور تمہارے چاہنے والے اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے۔ فرعون نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تو وہی بات صحیح سمجھتا ہوں جو میری سمجھ میں آتی ہے، تمہارے کہنے سے یا موسیٰ کے کہنے سے میں کوئی بات سننے والا نہیں ہوں، میں اپنی دانش میں اپنی عقل سے جو سمجھتا ہوں وہ سچ سمجھتا ہوں اور وہی بات میں کہتا ہوں۔ پھر اس ایمان لانے والے شخص نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو تم پر کوئی ایسا عذاب نہ آ جائے جیسا پچھلی قوم پر آیا، پچھلے گروہوں پر جیسے عذاب آیا۔ اور آج جو آیتیں پڑھی گئیں وہاں سے اس شخص کی تقریر کا سلسلہ ہے، وقال الذي آمن يا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ اس ایماندار شخص نے کہا اے میری قوم میں ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر اگلے فرقوں کی طرح کا کوئی عذاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا، قوم ثمود پر عذاب آیا، والذین من بعدہم، اور اس کے بعد کے بہت سارے لوگوں پر عذاب آیا۔ واللہ یرید ظلما للعباد،
اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اس شخص نے کہا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم، میں تم پر ایک دن سے ڈرتا ہوں جس دن بہت سی آوازیں ہوں گی۔ یوم التناد، تناد کے معنی دو تین طرح کے لیے گئے۔ ایک کا مطلب یہ ہے کہ آوازوں والا دن، تناد ندا سے ہے، اور قیامت میں آوازیں بہت ساری ہوں گی۔ سب سے پہلے تو نفخہ اولیٰ کی آواز ہوگی، سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز اتنی زبردست ہوگی کہ سارے جاندار غشی کے عالم میں ہوں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر بے ہوشی کے بعد وہ سب مر جائیں گے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کام ہوگا۔ پہلے تو آواز کی شدت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں جب آواز کی شدت اور بڑھے گی تو اس کی آواز لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے اور سب کی جان نکل جائے گی، سب مر جائیں گے۔ اس کو نفخہ اولیٰ کہتے ہیں۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، نفخہ ثانی ہے وہ، جس کے بعد سارے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اس آواز سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے اور زندہ ہو کر ادھر ادھر پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے بھاگتے پھریں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب ایک میدان میں اچانک آ کر جمع ہو جائیں گے، اور وہاں سے حشر کا دن شروع ہوگا، میدان حشر ہوگا، قیامت برپا ہو چکی ہوگی۔ تو یہ آوازیں سور کی بھی ہو سکتی ہیں، نفخہ اولیٰ، نفخہ ثانی اور نفخہ ثالث، پہلا سور، دوسرا سور، تیسرا سور۔ اس کے علاوہ بھی وہ دن ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، جیسے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب زمین کو زلزلہ آ جائے گا اور سارے لوگ باہر نکل پڑیں گے اور سب کے سب کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس دن اخبار بیان کرے گی، خبریں بیان کرے گی، لوگوں کے اعمال کے بارے میں نشر کیا جائے گا بلیٹن نیوز کا، اور پھر جو انسان ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا وہ دیکھ لے گا۔ تو ایک تو یہ ہے۔ پھر اس قیامت کے دن کو آوازوں کے سلسلے میں بھی کئی قسم کی آوازوں سے قرآن مجید میں یاد کیا گیا۔ القاریعۃ ما القاریعہ، کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ یہ کھڑکھڑانے کی آواز کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوئی چیز زور سے ہلا دی جاتی ہے تو دھڑام سے گر جاتی ہے، اور گرنے سے پہلے اس کے کھڑکھڑانے کی آواز آتی ہے۔ دیواریں ہل رہی ہیں تو کھڑکھڑانے کی آواز آ رہی ہے، شیشے کھڑکیوں کے ہل رہے ہیں تو کھڑکھڑانے کی آواز آتی ہے۔ تو کوئی چیز گرنے سے پہلے ہلا دی جاتی ہے، اس کے بعد گرا دی جاتی ہے۔ تو یہ ہلانے والی جو آوازیں ہیں یہ بھی آوازیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں، لوگوں کے پکارنے کی آوازیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ پھر مختلف موقعوں پر قیامت میں عجیب عجیب قسم کی آوازیں، ندائیں فرشتوں کی طرف سے بھی لگائی جائیں گی۔ فرشتے پکاریں گے جہنمیوں کو کہ کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو لوگ کہیں گے ہائے افسوس، ہم پر ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا۔ کاش ہم اس کی بات مان لیتے تو آج یہ شدت والا دن ہم کو دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ جنتیوں کو ندا لگائی جائے گی، مبارکباد دی جائے گی، ان کو سلام کیا جائے گا، سلامتی کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ان پر ہوں گے وہ ان کو بتائے جائیں گے آوازوں کے ذریعے سے بھی۔ تو اس طرح مختلف آوازیں ہوں گی، اور آوازیں یہ بھی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے اعلان کر کے پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ؟ للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد القہار کی بادشاہ ہے۔ اس کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جب ساری دنیا تباہ برباد ہو جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلا دیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ملک الموت کو بھی مار دیا جائے گا، ان کی بھی موت آ گئی، اسرائیل علیہ السلام بھی ختم، پھر کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خود آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ تو یہ آوازیں بھی مراد ہیں۔ پھر آوازوں کا ایک نقشہ یہ بھی کھینچا گیا ہے، احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ساری مخلوق جب اللہ کے سامنے میدان حشر میں جمع ہو جائے گی، تمام چھوٹے بڑے لوگ
غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، صاحب اقتدار بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے۔ یہ جو ظالم بادشاہ گزرے، فرعون، حامان، نمرود، اور اپنے اپنے زمانے کے حکمراں ہوں گے جن کی دنیا میں کافی ہوا چلتی تھی اور بڑی دھاک تھی، بڑی بڑی جنگیں وہ کرتے تھے، لوگوں کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موت کے کھاٹ اتارتے تھے، اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کا سکہ لوگوں کے دلوں پر جماتے تھے، اور کافی شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں دندناتے پھرتے تھے۔ ہٹو بچوں کی دھوم ہوتی تھی اور دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا تھا کہ فلاں حکمراں ہے، فلاں حکمراں ہے، یہ صدر صاحب ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ ملک ہیں، یہ صدر ہیں، یہ فلاں ملک کے ہیں، یہ فلاں ملک کے ہیں، یہ سارے صاحب اقتدار لوگ وہاں ہوں گے۔ اور اس وقت اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو کسی کی کوئی بادشاہت باقی نہیں رہے گی، کسی کی کوئی حکومت باقی نہیں رہے گی، کسی کی کوئی سیکیورٹی باقی نہیں رہے گی، سب ایک ساتھ اللہ کے سامنے میدان حشر میں عام انسانوں کی طرح سے جمع کر دیے جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے جب تو تم تھے بادشاہ دنیا میں، آج بولو کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، تو پوری مخلوق آواز لگائے گی للہ الواحد القہار، آج تو اللہ کی بادشاہ، آج سب کی بادشاہتیں ختم ہو گئی۔ اس طرح مختلف قسم کی آوازوں کا وہ دن ہوگا جہاں اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی الوہیت، اس کی جبروت، اس کا قہار ہونا، اس کا واحد اور اکیلا ہونا، اس کا احکم الحاکمین ہونا، یہ سب کا سب اعلان کر دیا جائے گا، اور لوگ اس تمام حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے، اور وہاں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا۔ آدمی کی نگاہ تیز کر دی جائے گی، نگاہوں سے وہ جب دیکھے گا تو اس کو یقین ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر اس دن کو یاد دلایا اس شخص نے، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم میں تم پر ایک آوازوں والے دن سے ڈرتا ہوں۔ تناد کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ لوگ اس دن بھاگیں گے۔ تناد دال پہ تشدید دے کر اگر پڑھا جائے، ایک قرأت میں یہ بھی آیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا۔ ند کا مطلب ہے بھاگنا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگیں گے، دوڑیں گے، ادھر ادھر دیوانوں کی طرف پھریں گے، تو ہر آدمی بھاگتا ہوا نظر آئے، آگ بھاگ کے لوگ میدان قیامت میں جمع ہو جائیں گے۔ تو اس دن سے ڈرا گیا، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ وہ جو رجل مؤمن تھا، مومن شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں بات کر رہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون نے منصوبہ بنایا تو اس شخص نے یہ تقریر کی، اس میں یہ کہا، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، جس دن بھاگو گے پیٹ پھیر کر، کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا۔ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے لوگ، جیسے دنیا میں کوئی پکڑنے والا آتا ہے تو لوگ اس سے بچ کے بھاگتے ہیں۔ جنگل میں کوئی شکاری جانور کسی جانور کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ چھوٹا جانور بھاگتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اور شکاری جو ہوتا ہے وہ بہرحال چھوٹے جانور سے زیادہ قوی، طاقتور، بھاگنے کا ماہر، اور شکار تو کرنا ہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا اس چھوٹے جانور ہی میں رکھی۔ وہ تھوڑی دیر بھاگتا ہے، پھر وہ بڑے جانور کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو بہت کم موقع ایسے ہوتے ہیں وہ بچ کے نکلتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی لوگ پہلے تو کوشش کریں گے کہ کہیں بھاگ جائیں۔ یومئذ این المفر سورہ قیامہ میں ہے، انسان پوچھے گا کہ آج میں کہیں بھاگ جاؤں نکل کر، جیسے جیل خانے سے کوئی قیدی تلاش میں رہتا ہے کہ نکل کے بھاگ جاؤں باہر، چار دیواری کے اندر سے نکل گیا تو باہر بھاگ سکتا ہے، لیکن یہ دنیا کی چار دیواری جبکہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اور جدھر بھی جائے گا ہر جگہ اللہ کی قدرت کو پائے گا، جدھر بھی جائے گا ہر طرف اللہ کی بادشاہت، اللہ کی بادشاہت سے، اللہ کے ملک سے، اللہ کے اقتدار سے، اللہ کی کائنات کے حدود سے، اس کے باؤنڈریز سے وہ نکل کے بھاگ نہیں سکے۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھٹنا ہی گھٹنا ہے۔ اسی لیے کہا ما لکم من اللہ من عاصم، کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا۔ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرتے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، دیکھو اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس آئے اللہ کی کھلی نشانیاں لے کر، پھر تم دھوکی ہی میں رہے، اور جو چیز وہ تمہارے پاس لائے اس کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ
کافی بعد والا زمانہ ہے. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں. اس میں یوسف علیہ السلام بھی تھے. یہاں ایک یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. یہ سب پیغمبر تمہارے پاس آتے رہے اور تم کو سیدھی راہ دکھاتے رہے، لیکن تم نے کسی پیغمبر کی بات کو ماننے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا. حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام بھی دنیا سے گزر گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے پاس کوئی اور رسول کو نہیں بھیجا. کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھٹکاتا ہے اس کو جو ہو بے باک اور شک کرنے والا. بہت زیادہ رسولوں پیغمبروں کو جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں لوگوں کو ہدایت سے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ تم لوگ بڑے مسرف ہو، بڑے بے باک ہو اور اکثر شک کرنے والے ہو. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس کوئی سند نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، پھر بھی تم اللہ کی آیات میں جھگڑے نکالتے ہو. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ بہت بری بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی کہ تم بغیر کسی سند کے جھگڑے کرتے ہو. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ متکبر جابر آدمی کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی ہدایت والی بات اس کے دل میں اتر نہیں پاتی. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، یہ بیچارہ رجل المؤمن فرعون کا درباری یہ ساری باتیں فرعون کے درباریوں کو بتا رہا ہے، اور فرعون کو یا تو مذاق سوجا یا غصہ آیا، اور اس نے حامان سے کہا کہ اے حامان ذرا جاؤ ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس بڑی عمارت کے اوپر جا کر جھانک کے دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع صرحا لعلی ابلغ الاسباب، کوئی راستہ ایسا بناؤ اوپر جانے کا جس میں چڑھ کے میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں. اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، تاکہ اس کے اوپر چڑھ کے میں جھانک کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں. میری سوچ میں تو یہ جھوٹا معلوم ہوتا ہے، یعنی کوئی خدا ودا نہیں ہے، خدا تو میں خود ہوں. موسیٰ جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور میں اگر اونچی عمارت پر چڑھ کر دیکھوں گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسی طرح بھلے دکھلا دیے فرعون کو اس کے برے کام اور روک دیا گیا اس کو سیدھی راہ سے. جب انسان اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کوئی بات اس کو صحیح سمجھ میں نہیں آتی، کتنی ہی اچھی طریقے سے سمجھایا جائے، پیغمبر اس کے پاس آ جائیں تب بھی وہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. مختلف حربے اس نے استعمال کیے اور یا تو ان کا مذاق اڑایا یا غصے کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے دل کو، اس کی ہدایت کو روک دیے ہیں اور اس کو سیدھی راہ سجائی دینے والی نہیں ہے. وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کا یہ داؤ خود اس کی تباہی کا سبب بننے والا ہے. یہ جو طریقے اختیار کر رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ خود ہلاک ہو جائے گا. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، پھر اس آدمی کی تقریر کا سلسلہ چل رہا ہے. اس نے کہا اے میری قوم میری راہ چلو، میں میری راہ پہنچا دوں تم کو نیکی کی راہ. میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہوں، اللہ کو مان چکا ہوں، اب تم سے میری گزارش ہے کہ تم بھی میرے ساتھ آؤ تو میں تم کو نیکی کا راستہ بتاؤں گا. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم دیکھو یہ دنیا تو چند دن برت لینے کی، استعمال کرنے کی چیز ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت کا گھر ہمیشہ کا گھر ہے، پرماننٹ مکان ہے آخرت کا. یہ دنیا کا ٹیمپرری ہے، کرایہ کا گھر ہے. یہ دنیا کرایہ کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. جیسے کرایہ کا گھر آدمی کا ہوتا ہے، کتنے بھی دن ہو ایک دن مکاندار خالی کرا کے چھوڑتا ہے، ایسے یہ دنیا بھی عارضی گھر ہے. یہاں پر آدمی مکان خریدتا ہے، کوٹھیاں بناتا ہے، بہت کچھ سامان زندگی کا جمع کر لیتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہ دنیا میں رہنے والا ہے نہ یہاں کا سامان ہمیشہ اس کے پاس رہنے والا ہے.
یا تو سامان پہلے چھن جاتا ہے یا آدمی سامان کو رکھ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ تو متاع ہے، دھوکے کا سامان ہے. اور آخرت کا گھر ہمیشہ کا گھر ہے. من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، جو کوئی برائی کرے گا تو اس برائی کے برابر اس کو اس کا عذاب ملے گا. لیکن ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کے پاس نیکی کی نیکیاں اور گناہ کے گناہ دینے کا اصول ہے. اصول یہ ہے کہ جو کوئی ایک برائی کرتا ہے تو اس کو ایک ہی برائی کے برابر سزا ملتی ہے. لیکن اگر نیکی کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور اللہ کو راضی خوش کر لیتا ہے تو بے حساب جنتیں اس کو دی جاتی ہیں. عام طور پہ بھی قاعدہ یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلہ مثلھا. جو کوئی ایک نیکی لے کر آتا ہے تو اس ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں. اور جو کوئی ایک برائی لے کر آتا ہے تو اس ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی کے برابر ملتا ہے. آدمی اگر کوئی نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ارادہ کرنے پر بھی اس کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور اگر وہ ارادے کے بعد اس نیکی کی طرف رخ کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور وہ نیکی کر گزرتا ہے تو منیمم ثواب، کم سے کم ثواب اس کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. اور اگر نیکی میں اخلاص ہے اور بہت زیادہ خلوص کے ساتھ کیا ہے، اچھے طریقے سے کیا ہے تو اس کا ثواب بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک بھی بڑھ جاتا ہے. اور اللہ چاہے تو 700 گنا سے بھی اس کو بڑھ کر اجر و ثواب مل سکتا ہے. یہاں تک کہ بعض نیکیاں ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب لاکھوں تک بڑھا دیا جاتا ہے. مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کی نیکیاں ہیں اور تراویح کی نیکیاں ہیں، قرآن کی تلاوت کی نیکیاں ہیں، حج و عمرے کی نیکیاں ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کی نیکیاں ہیں. یہ ایسی نیکیاں ہیں جس کا اجر و ثواب بے حساب اللہ تعالیٰ نے. روزے کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. اب اس کی لمٹ نہیں بتائی اللہ تعالیٰ. محدثین وغیرہ کہتے ہیں کہ ہر نیکی کا اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ نے 1 سے 700 گنا تک رکھا ہے اور بعض نیکیاں لاکھوں تک بھی ہیں. لیکن روزے کا اجر و ثواب کتنا دیں گے اس کی کوئی لمٹ، کوئی حد اللہ نے نہیں بتائی. پھر حساب دیں گے. اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے، کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں سمجھا جا سکتا کہ اتنا سب دیں گے تو اللہ میاں کہاں سے لا کے دیں گے. اللہ میاں کو کہیں سے لا کے دینے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس جو دولت ہے، مال ہے، کسی کو دینے کے لیے لمیٹڈ. ایک بادشاہ بھی ہے کسی ملک کا تو ہر ملک کی ملکیت، اس کا خزانہ لمیٹڈ ہے، اس کے ختم ہونے کا امکان ہے. لیکن اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں. اس کے خزانے لامحدود ہیں. وہ اپنے کروڑوں انسانوں کو ہر ایک کو کروڑوں نیکیاں دے دے، اجر و ثواب سے نواز دے، جنتیں دے دے، تب بھی اس کے خزانے میں ایک رتی برابر کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب. جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک يدخلون الجنة، تو ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. یرزقون فیہا بغیر حساب، اس کے اندر ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا جنت کے اندر. یہ تقریر کا حصہ ہے اس شخص کی جو اہل ایمان ہے اور وہ لوگوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ میری بات مانو، میں تم کو نیکی کے راستے پر لاتا ہوں. اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. آخرت کا حال یہ ہے کہ وہ مستقل جگہ ہے، مستقل ٹھکانہ ہے. جو کوئی برائی کرے گا اس کو برائی کے برابر بدلہ ملے گا. جو کوئی نیکی اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، وہاں اس کو بے حساب رزق دیا جائے گا. وَيَا قَوْمِ مَا لِي يَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اور مجھے کیا ہوا ہے، میں بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف. یہ اہل ایمان کا وصف ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور نجات کی طرف بلاتے ہیں. اور جو دنیا میں باطل فرقے ہیں، مشرکین و کفار ہیں، وہ لوگوں کو جہنم اور آگ کی طرف بلاتے ہیں.
تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور تم مجھ کو دعوت دیتے ہو کفر کی طرف اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے، حالانکہ تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تم کو بلاتا ہوں ایک زبردست اور بخشنے والے کی طرف، عزیز الغفار کی طرف میں بلاتا ہوں، اور تم مجھ کو شرک اور کفر کی طرف بلاتے ہو۔ لا جرم ان ما تدعونني الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وان مردنا الى اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ اور یہ بات بالکل صاف اور ظاہر ہے کہ تم مجھ کو بلاتے ہو، اور جس چیز کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اس کی دعوت کہیں نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور میں تم کو بلاتا ہوں کہ دیکھو اللہ کی طرف جانا ہے، اور یہ کہ تمہارے اندر جو لوگ زیادتی کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، سو آگے یاد کرو گے میری بات، مستقبل میں کل کے دن یہ ساری میری باتیں تم کو یاد آئیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ابتدا میں لوگ کوئی اچھائی کی طرف بلاتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں، اور جب مصیبت آ پڑتی ہے، عذاب میں گر جاتے ہیں، تو اس وقت اس خیر خواہ کی باتیں، وہ دین کی باتیں، وہ قرآن و حدیث کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں لوگوں کو یاد آتی ہیں کہ آئے ہم سنے تھے پہلے، آئے کاش اگر اسی وقت عمل کر لیتے، نیکی کا راستہ اختیار کر لیتے تو بڑا اچھا تھا، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہی بات وہ شخص یاد دلا رہا ہے درباریوں کو کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، بہت جلد تم میری باتوں کو یاد کرو گے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، پھر جا لیا موسیٰ کو اللہ نے برے داؤ سے جو وہ کرتے تھے، اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب۔ یہ سب باتیں ہو گئی دربار میں، زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام رات رات لے کر بنی اسرائیل کو مصر سے نکلے۔ صبح فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نکل چکے ہیں، تو اس نے بھی یہ بات طے کی کہ میں بھی موسیٰ کا پیچھا کروں گا، اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جا لیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آگے چلتے چلے گئے، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر ان کا پیچھا کر رہا تھا، اور یہ دریا پر پہنچے۔ آگے دریا تھی، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ یہ کیا ہوا کہ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو پانی پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پانی پر مارا تو پانی میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے چلے، پیچھے جو فرعون تھا اس نے دیکھا کہ یہ تو موسیٰ راستہ بنا کے پانی میں سے چلے جا رہے ہیں، کہ راستہ بنا ہوا ہے، ہمارا بھی راستہ صاف ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام چلتے چلے گئے، دریا پار ہو گئے، پیچھے فرعون آیا اور درمیان میں تھا دریا کے، اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ وہ بہہ جائے، تو دریا بہہ گیا، اور فرعون اس کا سارا لشکر دریا میں غرق اور ہلاک ہو گئے۔ یہ ہلاک ہونے ہی کے بارے میں یہاں فرمایا گیا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کے داؤ چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور فرعون کا جو داؤ تھا اسی پر پلٹ پڑا، اور وہ عذاب میں داخل ہو گیا، یعنی ہلاک ہو گیا۔ اب اس کی ہلاکت کے بعد کس قسم کا عذاب اس کو دیا جا رہا ہے، اس کا ذکر ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون کی لاش کے سامنے صبح شام آگ پیش کی جاتی، ویوم تقوم الساعہ، اور یہ اس دن تک ہوتا رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ فرعون کے سامنے آگ کا پیش کیا جانا، اس کی لاش کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آج بھی احرام مصر میں فرعون کی لاشیں محفوظ ہیں، اور اس کے خاندان کی لاشیں محفوظ ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں جا کر میوزیم میں، اب میوزیم میں تو بظاہر صرف لاش نظر آتی، ڈھانچہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس کے سامنے صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ آدمی کو مرنے کے بعد قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ احادیث تو بے شمار ہیں اس سلسلے میں، جس میں بتایا گیا ہے کہ جب قبر میں مردے کو سلا دیا جاتا ہے
اور منکر نکیر کے سوال و جواب کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ سوجا جیسے دلہن سوتی ہے، اور اس کی خبر کو تاحد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے، جہاں تک اس کی نظر دوڑائی جاتی ہے اس کی خبر وسیع ہو جاتی ہے۔ جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور وہاں سے ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں اس کی قبر میں آتی رہتی ہیں۔ وہ آرام اور اطمینان کی نیند اپنی قبر میں سو جاتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوتی ہے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تم قبر میں کتنے دن سوئے، تو وہ کہتا ہے کہ چند گھنٹے، ایک دن یا ایک رات۔ جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں تم سینکڑوں ہزاروں سال قبر میں سو کر آئے ہو، تو اس کو یقین نہیں آتا، اطمینان کی نیند اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی منکر نکیر کے سوال و جواب دینے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو پوچھا جاتا ہے من ربو کا، ما دینو کا، من رسولو کا، تو وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا یا ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گیا تھا، تو وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ تو پھر اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ قبر اس کو دو طرف سے ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں، اور پھر اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے، آگ سے اس کی قبر کو بھر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر مختلف قسم کے عذاب کا جو سلسلہ جاری رہتا ہے قیامت تک وہ جاری رہے گا۔ عذاب قبر کے بارے میں یہ احادیث تو ہے ہی، لیکن یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ فرعون کے سامنے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام اس کے سامنے آگ پیش کی جاتی ہے، ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر اس کو مزید شدید عذاب کے اندر مبتلا کیا، یعنی قیامت کا عذاب الگ ہے اور قیامت سے پہلے مردے کو جو عذاب ہو رہا وہ الگ ہے۔ دونوں باتیں یہاں ثابت ہیں۔ بعض لوگ اس سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہی اصل عذاب ہے، اس سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے، قبر میں تو مردہ ویسی رہتا ہے پڑا ہوا، قبر کے عذاب کی کوئی دلیل نہیں کہتے ہیں لوگ، احادیث وغیرہ کا تو انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹی احادیث ہیں، کمزور احادیث ہیں، ضعیف احادیث ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں تو آیت ثابت کر رہی ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہے، مردے کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ اور اب لوگ کہتے ہیں بھائی ایک آدمی آج مرا اور ابھی سے اس کے اوپر عذاب مسلط ہو گیا، اس کے مرنے کے ہزاروں سال کے بعد قیامت قائم ہوگی اور قیامت کے بعد اس کو پھر عذاب دیا جائے گا، تو پھر یہ ایک آدمی 8 سے 100 سال 200 سال 1000 سال کے بعد مرا، وہاں سے اس کے اوپر عذاب شروع ہوا، تو جو گناہ یہ آدمی کرا تھا 1000 سال پہلے اور جو 1000 سال کے بعد عذاب میں مبتلا ہوا، تو اس کے اوپر 1000 سال کا عذاب ایکسٹرا ہوا نا۔ ابھی سے اگر عذاب مسلط کر دیا جائے پھر قیامت کا عذاب تو سب کو قیامت کے ساتھ ہی شروع ہوگا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن یہ جو قبر کا عذاب ہے یہ پہلے سے اگر شروع ہو گیا تو ایک ہی گناہ کرنے والے کو اگر وہ پہلے دنیا سے آگے چلے گیا ہے تو اس کے اوپر عذاب زیادہ ہوگا، تو پھر یہ ناانصافی نہیں ہے کہ اللہ میاں ایسا سوال کرتے ہیں؟ آپ اللہ میاں کے انصاف اور ناانصافی کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتے؟ اللہ اپنی قدرت سے ہی لوگوں کو جب پیدا کرتا ہے، جب مارتا ہے، اور جب سے وہ عذاب دینا چاہے وہ عذاب دے گا، اس کے بارے میں ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو پہلے کہیں کو عذاب میں ڈالے، اس کے اوپر عذاب زیادہ ہوا، اس کے اوپر عذاب کم ہوا، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، اور اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ جو سلوک کرنے کا اختیار ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ اب کوئی اس کا حساب اللہ سے نہیں پوچھ سکتا کہ اس کو کم دیا عذاب، اس کو زیادہ دیا عذاب، ایسا نہیں، وہ تو آدمی کی موت و حیات کے ساتھ ہی طے ہے کہ جب جس کو موت آئی اور وہ عذاب کا مستحق تھا تو قبر میں بھی اس کو وہیں سے عذاب شروع ہو جائے گا۔ اب قبر کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، پیشاب میں بد احتیاطی سے عذاب قبر ہوتا ہے، چغلی اور جھوٹ سے عذاب قبر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے بہت سارے دعائیں بھی ہیں اور بہت سارے اعمال بھی ہیں، اس کو اختیار کیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تدبیر عذاب قبر اور قیامت کے عذاب سے بچنے کی یہ ہے کہ پورے ملک روزانہ رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو عذاب قبر سے آدمی محفوظ رہے گا۔
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ 29ویں پارے کا پہلا سورہ ہے. 2 رکوع والا سورہ ہے، چھوٹا سا ہے، 2-4 منٹ لگتے ہیں. روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور اگر یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے. ہم سب کوشش کریں کہ جو اہم سورے ہیں جس کی خاص فضیلتیں ہیں وہ یاد کریں. ایسی سورہ واقعہ ہے، اگر یاد کر لیں تو سورہ واقعہ کے پڑھنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی وہ زندگی بھر میں فاقہ کشی میں اور تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوگا. اس کی ضروریات زندگی قدرت سے پوری ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ خود پوری کر دیں گے زندگی کی جو ضروریات ہیں. اور الحمدللہ بہت سارے بزرگوں کا یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے. سورہ واقعہ یاد کر لیجیے، 3 رکوع ہیں، اور نمازوں میں پڑھتے رہنا. جو سورے ہم کو یاد کر لیتے ہیں نا وہ نمازوں میں پڑھنا، بڑے سورے یاد کر کے نمازوں میں پڑھتے رہنا تو سورے یاد رہتے. ایک بار یاد کرے بھول گئے چھوڑ دیے، نماز وہی انا اعطیناک الکوثر قل اللہ احد پہ چل رہی ہے. ایسا جلدی جلدی نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نماز یوں اللہ اکبر پڑھے، پھر اللہ اکبر رکوع ہوا، پھر دنا دن سلام پھر بعد چپل لے. تو چھوٹی چھوٹی نمازیں جو پڑھتے ہیں یہ عادت اچھی نہیں ہے. نفل نمازوں میں جو سورے ہم یاد کرتے ہیں، سورہ یاسین آپ یاد کر لیے تو نماز میں سورہ یاسین پڑھی، 5 رکوع ہیں. اور جو بھی بڑا سورہ یاد کر لینا نمازوں میں پڑھتے رہنا. اور اس کے علاوہ بھی جب اس کے پڑھنے کی فضیلتیں وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دراصل قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، آزماتے ہی نہیں. دوسری بہت ساری چیزیں آزماتے. کوئی مرشد کوئی وظیفہ بتا دیے تو وہ بڑی پابندی سے پڑھتے، وہ بھی پڑھنے والے پڑھتے، آج کل وہ بھی نہیں پڑھ رہے. پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کر رہے، بول رہے ہیں کچھ پڑھ کے دے دو بن لیں گے، پڑھ کے دے دو لٹکا لیں گے، پڑھ کے دے دو گلے میں ڈال لیں گے، کڑا بنا کے ہاتھ میں پہن لیں گے، چین بنا کے گلے میں ڈال لیں گے. بس آسان نسخہ ہونا، شارٹ اینڈ سویٹ، کرنا کچھ نہیں چاہتے. حالانکہ کچھ نہ کچھ کرنا، ذرا زبان تو ہی نا، کچھ پڑھنا، اللہ کے سامنے بولنا کچھ. اپن کچھ نہیں پڑھیں گے، تم بول ثابت کر کے دے دینا. جیسے کسی گاؤں کے بارے میں ایک لطیفہ سننے میں آتا تھا کہ لوگوں کو جانور ذبح کرنا بھی نہیں آتا تھا. اب بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، تو ایک مول صاحب ایک چھری دے دیے، بولے لاؤ 20 روپے دو، بسم اللہ ہی اللہ اکبر میں پڑھ کے دے دیتا ہوں، اس کی ویلیڈیٹی 1 ہفتے تک رہیں گی، 1 ہفتے تک آپ اس سے جانور کاٹ لے سکتے. 40 روپے دیے تو 1 مہینے کی ویلیڈیٹی، اور اگر 100 روپے دے دیے تو 1 سال کی ویلیڈیٹی. اس طرح سے مذاق چلتا تھا کسی زمانے میں، ہو سکتا کسی گاؤں میں ابھی چلتا ہوں. لوگ اتنے جائے کہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنا بھی نہیں چاہتے. ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے، تھوڑا بہت تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں نماز وغیرہ، لیکن بڑے سورے جو یاد کر لینا ہے کر لینا. اتنے چیزیں ہم پڑھ لیتے رہتے، یاد کر لیتے رہتے. اب بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، ہم تو رات بھر بیٹھ کے بچے پڑھ رہے ہیں، انٹر کا ایگزام لکھ رہے ہیں، ڈگری کا لکھ رہے ہیں، پروفیشنل کورسز پڑھ رہے ہیں اور محنت کر کے پاس کر رہے ہیں. کبھی بیٹھ کے 2-4 آیتیں 2-4 سورے یاد کرنا، قرآن شریف پڑھنا، پھر وہ پڑھ لیے تو نماز میں پڑھتے رہنا، چلتے پھرتے پڑھتے رہنا تو یاد رہتے ہیں. پڑھیں گے ہی نہیں، پڑھنا چھوڑ دیں گے تو یاد کرا تو آدمی بھی بھول جاتا، حافظ بن کے بھول جاتے ہیں لوگ. اتنی افسوس کی بات ہے. تو یہ ایک بات ذہن میں آ گئی تھی، کیونکہ یہاں عذاب قبر کا ذکر ہے، اور عذاب قبر سے بچنے کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت ہم روزانہ رات میں سونے سے پہلے کر لیا کریں تو انشاءاللہ عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں. اور عذاب سے بچنا ضروری ہے نا. اب پولیس والے لیا کے مارتے بول کے معلوم ہے، اس لیے پولیس سے بچنے کے لیے کتنی تدبیریں کرتے ہیں. کوئی ہاتھ کو آتا پولیس کے 1-2 ہاتھ کو آگے تو دیکھو کتنے پریشان ہو جاتے. اور اگر ہمارے کو معلوم ہے کہ وہاں گئے تو پولیس والے پکڑ لیتے تو جاتے ہی نہیں. تو دنیا کے عذاب سے، دنیا کے پنشمنٹ اور سزا سے بچنے کی ہر تدبیر کرتے ہیں. آخرت سے اور عذاب قبر سے بچنے کی تدبیر نہیں کریں گے، برابر کرنا چاہیے. اس لیے گزارش ہے یہاں پر کہ ہم سورہ ملک یاد کریں اور اس کو روزانہ پڑھیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة